الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو دنیا کا بنانے والا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ تو ہلتا اور نہ گرتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، مختلف مصائب و مشکلات سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، وابلہ نہیں مچاتا، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے سے، خوف و ہراس دے کر، مال دے کر، مال لے کر، جان دے کر، جان لے کر۔ اس سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، تو آپ انہیں خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور پریشانی کوئی آتی ہے تو وہاں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک ایمان والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہاں جزا فضا نہ کرے اور صبر و تحمل سے کام لے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے اپنے حوالے سے آئے یا چاہے دوسرے کسی مسلمان کے حوالے سے آئے، تو وہاں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ جو حق کا راستہ ہے وہ حق کو اپنائے اور غلط راستوں سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا، اپنائے گا، تو اس کا بدلہ وہ خود پائے گا، اس کا ثواب وہ خود حاصل کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا، جو ایسا راستہ چلے گا جو کہ گمراہی کا راستہ ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر خود آئے گا اور خود وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بات ہم کریں گے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے لوگ اس میں نمک مرچ لگا کر کے بہت کچھ دھوم مچاتے ہیں، وابلہ کرتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں اور بہت کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں بہت سارے ایسے کذاب اور جھوٹے راوی آئے کہ جنہوں نے من گھڑت چیزیں لا کر کے داخل کر دی اور انہوں نے اس طرح سے نقل کر دیا، اور اس کو بہت سارے جو لوگ خاص کر کے شیعہ ہیں یا روافض کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی جو باتیں ہیں یا اس طرح کی جو کہانیاں ہیں، جو واقعات ہیں، جو من گھڑت ہے، جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں حق کو اپنانا ہے، حق کو لے کر کے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم گمراہی کو اپنا لیں اور پھر اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کریں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، اس کی کیا حقیقت ہے نہیں ہے، ہم صحیح روایت کے حساب سے ہم جانیں گے۔ کچھ اختصار میں مختصر طور پر ساری چیزوں کا ذکر کرنا یہ ناممکن ہے، اختصار سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ شہادت ہوئی اور یہ جو معرکہ پیش آیا، یہ معرکہ کس نوعیت کا تھا؟ کیا یہ حق و باطل کا معرکہ تھا یا کسی اور نوعیت کا یہ معرکہ تھا؟ اس کو ہم جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کہاں سے شروعات ہے نہیں ہے، اس میں جانے سے پہلے کچھ ہم پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، ان کی شہادت کے بعد سے یہ سب کچھ ہونا شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ بلوائیوں نے اس کو ظلماً شہید کیا اور مظلوم تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن لوگوں نے بھی ان کو شہید کرنے میں حصہ لیا یا جن کا بھی اس میں حصہ رہا ہے، وہ لوگ ظالم تھے، اللہ کے یہاں سزاوار ہیں۔ یہ لوگ گناہگار ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یا جن بلوائیوں نے یا جو بھی ان کے مددگار تھے، وہ سارے کے سارے لوگ غلط تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر عمر خلیفہ بنے، اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس سلسلے میں کہ ان تینوں خلیفہ کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق رہا، ابو بکر، عمر، عثمان۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی ہے، یعنی 4 جو خلفاء ہیں ترتیب بال، ان کو اسی حساب سے مقام دیا جائے گا۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں خلفاء کے اوپر لوگوں کا اتفاق رہا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے شاہ ولی اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی خلافت پر سارے لوگ متفق نہیں ہوتے، سارے مسلمان ایک جٹ نہیں ہوتے ہیں، یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، وجہ کیا تھی نہیں تھی اس تفصیل میں نہ جا کر کے اتنا جان لے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، جن لوگوں نے قتل کرنے میں ہاتھ بٹایا، انہیں سزا ملنی چاہیے تھی، اس حساب سے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ بنے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو سزا دلوائے یا ان لوگوں کو پکڑے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحتاً وہاں ان لوگوں کو نہیں پکڑا یا ان کو سزا نہیں دلوایا، وہ ان کی ایک بات تھی یا ان کی ایک اپنی رائے تھی کہ وقت کا انتظار ہے، اس کے حساب سے ہم سب کچھ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب مسلمانوں میں 2 جماعت بن گئی، 2 گروہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، 5 سال تک یہ خلیفہ رہتے ہیں، سن 40 ہجری تک، 36 سے لے کر کے 40 تک یہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ اسی کے دور میں ایک بڑی شخصیت جس کو امیر معاویہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ملک شام کے گورنر تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہی ملک شام کے یہ گورنر بنتے آ رہے تھے۔ حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ نے ان کے خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے گورنر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، اور دونوں طرف مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے۔ اور ایک بات یہاں جان لینا چاہیے کہ صحابہ کے درمیان میں جو کچھ بھی آپس میں مناقشہ اور مشاجرہ ہوا، اس سلسلے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بند کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو لعن و طعن کریں، اس کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑ کر کے ہمیں اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس کو مشاجرت صحابہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی الگ الگ جماعت ہو گئی، مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے، دونوں طرف صحابہ تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حضرت عائشہ اور اسی طرح سے طلحہ اور زبیر اور ان کے جو لوگ ہاتھ بٹانے والے تھے، ان کے جو آوان اور مددگار تھے، یہ سارے کے سارے بصرہ کی طرف گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے آپ بدلہ لیں، یا ان کے معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت یا جس وقت قتل کی سازش چل رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ پر کوئی اس طرح کی بات نہ آئے اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں نکلے اور حضرت حسن کی بات پہ انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ جو بھی معاملہ ہے، بصرہ کی طرف حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اور اس کے علاوہ اور بھی جو ان کے ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاکہ معاملات کے سلسلے میں ہم ان سے گفتگو کریں، جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان لوگوں کے نکلنے کی خبر یا بصرہ کی طرف آنے کی خبر ملی تو چونکہ ان کا حضرت معاویہ کے ساتھ پہلے سے اختلاف چل رہا تھا اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں آپس میں مارکا رہا اور اس طرح کی باتیں، اختلاف انتشار کی باتیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جنگیں بھی ہوئیں دونوں میں، بہت سارے صحابہ اور بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے، جس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کا معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ چونکہ اس میں اونٹ پر سوار ہو کر کے گئی تھی نا، پھر جنگ جمل کا جو معاملہ پیش آیا، اسی نام سے وہ موسوم ہے اور اسی نام سے اس واقعہ کو جانا جاتا ہے، جنگ جمل کے نام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اونٹ پر سوار ہو کر کے گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر تیار کیے ہوئے تھے ملک شام کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے فوج سے لڑنے کے لیے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر اور دیگر لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لشکر ملک شام کی طرف نہ بھیج کر کے جو حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ جو 2 لوگ ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے۔ اس بیچ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریے، آپ گھر سے باہر نہیں نکلیے، آپ گھر ہی میں رہیے جب تک کہ معاملہ آسان نہ ہو جائے، جب تک معاملہ حل نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی دھیان نہیں دیا، انہوں نے لشکر کو ان کی طرف نکالا اور نکالنے کے بعد وہی کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے، جنگ ہوئی، جنگ جمل، جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیوں نہ میں اس سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، یعنی اس سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو حضرت حسن نے اس وقت کہا بھی حضرت علی سے کہ ابا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ معاویہ کے ساتھ بھی اختلاف مت کیجیے کیونکہ اسے مسلمانوں میں انتشار ہوگا، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا اور آپس میں لڑیں گے تو مریں گے اور نقصان مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ لیکن آپ نے اس وقت بھی میری بات پر دھیان نہیں دیا اور میری بات کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور ابھی بھی آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ ان کے مقابلے کے لیے نہیں نکلیے، لیکن پھر بھی آپ نے نکلا اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا آپ نے اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کوفہ کے اندر ادھر تھے، کوفی لوگ ان کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا معاملہ چل رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا، لڑنے وغیرہ کی بھی باتیں ہو رہی تھی اور لڑے بھی۔ اسی بیچ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مسئلہ حضرت علی کے ساتھ چل رہا تھا تو شاہ روم عیسائیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض علاقے پر حملہ کرنے کا یا اس کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو اس نے شاہ روم کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب تک ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اگر تم اپنے لشکر کو لے کر واپس نہیں جاتے ہو تو ہم اپنے چچا زاد سے یعنی حضرت علی سے مصالحت کر لیں گے، مل جائیں گے اور پھر تمہیں وہ کچھ چکھائیں گے جو تم نے اب تک نہیں چکھا ہے۔ شاہ روم عیسائی نے جب سنا تو اپنا لشکر لے کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے گورنر بنتے آ رہے تھے، تقریباً یہ 20 سال یا 15 سے 20 سال تک یہ گورنر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
جب خلیفہ بنتے ہیں سن 36 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو 40 ہجری تک یہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ سن 40 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس بیچ میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے کوئی اسلامی فتوحات حاصل نہیں ہوا، نہ تو حضرت علی کے ہاتھ پر نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ اختلاف سے یہ نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا، کہیں فتح نہیں ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خود ان کے اپنے ساتھی، ان کے اپنے چاہنے والے ہی نکلے، تو جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا ایک مرتبہ قرآن رکھ کر کے اپنے سر پر کہ اللہ رب العالمین، یہ لوگ مجھے وہ کام کرنے نہیں دیے جو کام میں کرنا چاہتا تھا، جو لوگوں کے لیے اچھا تھا، جس میں بھلائی تھی، وہ کام ہمیں کرنے نہیں دیے، تو اللہ رب العالمین تو مجھے اجر سے محروم نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ جو کوفی لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکل گئے اور خود ان کی جماعت میں انتشار پھیل گیا، یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا اور وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، میں ان کو نہیں چاہتا اور وہ مجھے نہیں چاہتے۔ اس طرح کی صورتحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، تو اس کے اندر مضبوطی اور اس طرح سے ان کے اندر کوئی انتشار والی بات نہیں تھی، پختگی آ گئی تھی اور مضبوط ہو گئے تھے وہ لوگ آپس میں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں حضرت علی کے خلاف ہی لوگ ہو گئے، جس کی وجہ سے دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں جب شہید ہوتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری کہہ لیں یا دور اندیشی کہہ لیں، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح کے سوچ اور رائے والے تھے نا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو، انتشار پھیلے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اپنے باپ کے بعد وہ خلیفہ کے حقدار ہیں، لیکن خلیفہ بننے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ملانے کے لیے اس نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی، ان کو دے دیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، آپ معاملہ کو ڈیل کریں۔ کیوں کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ حسن مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں اتفاق کروائے گا، صلح کروائے گا۔ اب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو 5 سال سے اختلاف ہوتا آ رہا تھا، حضرت حسن نے یہاں آ کر کے دونوں کو ملا دیا، سارے مسلمان اب متفق ہو گئے۔ پھر متفق جب ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ اب پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مسلمان آگے تک فتحیابی حاصل کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرتے ہیں۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادہ یزید کو وہ اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے وہ معفو عنہ ہیں، مغفور ہے وہ، تو اس کا کمانڈر یہ تھا، یزید کمانڈر تھا۔ تو یزید کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے، یہاں صرف ہم اتنا جان لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی اپنے صاحبزادے کو اپنے بعد حاکم بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا، نہیں کیا؟ تو دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ حضرت حسن یزید سے کہیں افضل اور کہیں بہتر ہے، لیکن انہوں نے حضرت حسن کو نہ سونپ کر کے یزید کو سونپا۔ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یزید کو اپنے بعد حاکم بننے کے لیے اس کا نام درج کیا یا اس کو اختیار دیا۔ اور یہاں ایک بات اتنا جان لیتے ہیں کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا، حضرت علی ہو چاہے امیر معاویہ ہو، اب مان لے کہ پہلے والے جو ہے باپ جو ہے ان کی جو اولاد ہوتی ہے، تو باپ کے کچھ نہ کچھ اثرات اولاد کے اوپر
ضرور اس طرح کے اثرات نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حسین ہیں، ان دونوں کو آپ دیکھیں گے تو دونوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ملے گا آپ کو، الگ الگ سوچ، الگ الگ رائے رکھنے والے ہیں۔ حضرت حسن کو آپ دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پسند آدمی، لڑائی جھگڑا نہ کرنے والے۔ اس کے بالمقابل آپ حضرت حسین کی طرف آ جائے تو حضرت حسین کی جو رائے تھی، حضرت حسین کی جو سوچ تھی نا، حضرت حسن سے بالکل مختلف تھی۔ امیر معاویہ سن 60 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ان کے بعد یزید وہاں حاکم بنتا ہے۔ یزید جب حاکم بنتا ہے تو ہر جگہ وہ اپنی طرف سے بیعت لینے کے لیے اعلان کرواتا ہے، اپنا گورنر، اپنا رہبر یا اپنا لیڈر بنا کر کے بھیجا یا مقرر کیا۔ مدینہ کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے یزید نے ایک گورنر مقرر کیا، ولید بن عتبہ کو۔ یہ ابھی کی جو بات تھی، یہ ابھی تک یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا، ان کو آپ دیکھیں گے تو یہاں سے بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اختلاف یہ نقصان کا سبب ہے، اختلاف کرنا۔ اور یہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ تھے اور ان کے جو شروع میں مدد کرنے والے تھے، ان لوگوں نے ان سے خود اختلاف کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو اس نے معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کو اپنا خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا۔ تو دیکھیے اب مسلمانوں کے اندر مضبوطی آ گئی اور مسلمان امن و امان سے زندگی گزارنے لگے، امن و امان سے یہاں زندگی گزارنے لگے۔ یزید جب حاکم بنتا ہے تو لیڈر مقرر کرتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ میں پہلے بتایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ حضرت حسن سے مختلف تھی۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے عام طور سے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے کہ میں افضل ہوں؟ دیکھیے یہاں یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے کہیں افضل تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا سیاست کے معاملے میں کہ ایک افضل آدمی کو چھوڑ کر کے ایک مبذول کو ذمہ داری دی جاتی ہے، یا ایک مبذول آدمی جو کم تر درجہ کا آدمی ہے وہ ایک لیڈر بن جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے جو ایک افضل آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ اور عام طور سے اس طرح سے آپ حکمرانی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب ساری باتیں ملیں گی، اور علماء نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے گا کہ نہیں ایک مبذول آدمی کیسے لیڈر بن گیا اور کیسے اس کو بنایا جائے گا افضل کو چھوڑ کر کے۔ تو امیر معاویہ نے جو اپنے بیٹا کو ذمہ داری دی تھی اس کے اندر کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو چنا اور اس کا انتخاب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تھے۔ جب یزید کے نام سے بیعت لی جا رہی تھی تو 4 لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں نے بیعت کر لی یزید کے نام سے۔ بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ تھے۔ بعد میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں پھر شامل ہو گئے بیعت کرنے والوں میں، لیکن حضرت حسین بیعت نہیں کیے۔ تو جو مدینہ کا جو لیڈر تھا، جو گورنر تھا، ولید بن عتبہ، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ یزید کے نام سے بیعت کر لیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تنہا چھپا کر کے بیعت نہیں کرنا چاہتا، انتظار کرو، سارے لوگ جب کر لے بیعت تو لوگوں میں بیعت کیا جائے گا، اور یہ میرے لیے بھی ہو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو جو قاصد آیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح جب ہوئی، پورا دن گزر گیا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی۔ رات میں پھر قاصد کو بھیجا گیا کہ آپ یزید کے نام سے بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہوا کہ رات میں نہیں، صبح ہونے دو، صبح تک انتظار کرتے ہیں، صبح میں دیکھتے ہیں، پھر وہاں دیکھا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا بات تھی نہیں تھی وہ تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جانتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ظاہر کیا بعد میں وہی پتہ چلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تک کا ٹائم دیے، رات ہی میں یہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بھتیجے بیوی بچوں کو لے کر کے مدینہ سے یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ، انہوں نے ان کو اچھی رائے دی اور سمجھایا اور بتلایا کہ بھائی دیکھو میں چھوٹا ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اس طرح سے مت کرو، بلکہ تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں سے حالات معلوم کرتے رہو، اور جب دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہے لوگ تو پھر تم آ جانا، خلیفہ بن جانا ہوا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کہے کہ نہیں، مکہ جانے کا ارادہ ہے۔ اب یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ یزید کے نام پر یہاں بیعت نہیں کیے، اب مکہ کی طرف یہ کوچ کر رہے ہیں۔ مکہ کی طرف جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں وہ دونوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہتے ہیں کہ مدینہ میں یزید کے نام سے بیعت لی جا رہی ہے، معاویہ کے انتقال کے بعد یزید حاکم بنا ہے، اب ان کے نام سے بیعت لی جا رہی ہے، میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے میں کوفہ جاؤں گا۔ تو ان دونوں صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، دونوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ ایسا مت کریں، اس سے نقصان ہوگا، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، آپ ایسا کریں کہ آپ یمن چلے جائیں، گھاٹیوں میں چلے جائیں، آپ یمن چلے جائیں، یمن میں آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، وہاں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ وہاں چین و آرام سے رہیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی ان دونوں کی بات نہیں مانی۔ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد مکہ کے جو لوگ تھے، مکہ میں جو صحابہ کرام تھے، اور دیکھیے اس بیچ کے بارے میں آتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین کی بے حرمتی نہیں کی، مدنی زندگی میں بھی، مکی زندگی میں بھی، مکہ پہنچنے کے بعد بھی، بلکہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ان کا خط آیا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اس طرح سے تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ سب ساری چیزیں ملیں گی، اور یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ جیسے کہ تاریخ طبری ہے، اسی طرح سے امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، ان سب ساری کتابوں میں آپ کو یہ سب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن یہ سب جو صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے وہ آپ کو ان سب تواریخ کی کتابوں میں یہ سب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مکہ پہنچنے کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ابو سعید خدری تھے، اسی طرح سے جابر بن عبداللہ تھے، ان سبوں کو پتہ چلا تو یہ سب آ کر کے سمجھائے۔ مکہ میں جو بھی لوگ تھے، یہاں تک کہ مکہ کے جو گورنر تھے انہوں نے سمجھایا، اور بھی دیگر صحابہ کرام اور صحابہ کے ساتھ جو تابعین تھے، سعید ابن المسیب وغیرہ، سارے ان کو سمجھائے، ان کو بتلائیں کہ دیکھیں آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوفہ والے کی خطوط موجود تھی، خط وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو ان کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہاں ہمیں کوفہ جانا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے ہر دل عزیز ایک بہنوئی تھے عبداللہ ابن جعفر، وہ امیر مکہ کے پاس گئے، جو گورنر تھے ان کے پاس، عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے کہے کہ آپ لکھ دیں اور اس پر مہر لگا دیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لکھ کر کے لاؤ، جو کچھ لاؤ گے میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ پھر راستے میں جا کر کے کہے کہ آدمی بھیج دیجیے، آدمی کے ساتھ جا کر کے ان کو راستے میں بھی روکا، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت حسین، اب جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ مارکا حق و باطل کا مارکا تھا، تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ حق و باطل کا مارکا تھا۔ اگر حق و باطل کا مارکا تھا
تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کیوں اس میں پیچھے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان تک لٹانے والے اور مال لٹانے والے تھے، پھر نبی کے نواسے کے ساتھ اس کو تنہا چھوڑ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں حق و باطل کا مارکا ہو اور صحابہ اس میں حصہ نہ لے، تابعین اس میں حصہ نہ لے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر حق و باطل کا مارکا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ اس میں ضرور حصہ لیتے۔ گویا کہ صحابہ کا حصہ نہ لینا، ان کا ساتھ نہ دینا اور ان کو روکنا، یہ کسی اور بات تھی اس میں، یا کوئی اور بات تھی، کسی اور نوعیت کا یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام ان کے ساتھ نہیں ہوئے اور نہ ان کے ساتھ خروج کیے اور نہ ان کے ساتھ نکلے کوفہ کی طرف۔ مکہ میں جو کچھ بھی ہوا، جتنے مہینے وہاں رہے، اسی بیچ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے حالات معلوم کرو، دیکھو وہاں ماحول کیسا ہے نہیں ہے، پھر مجھے باخبر کرنا، پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ مسلم ابن عقیل مکہ سے پہلے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ سے 2 لوگوں کو لیتے ہیں ساتھ میں، اس کے بعد یہ جاتے ہیں۔ راستے میں جانے کے بعد ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے، کسی مشکل یا کوئی پریشانی کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہاں مسلم ابن عقیل کا دل نہیں کرتا کہ کوفہ کی طرف جائیں۔ اس نے خط لکھا حضرت حسین کے نام کہ وہاں جانے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانا ہی پڑے گا اور جا کر کے حالات معلوم کرو۔ بہرحال یہ گئے، کوفہ پہنچے۔ یہ کوفہ جب پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد جو لوگ حضرت حسین کے دم بھرنے والے تھے وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد آ گئی وہاں۔ مسلم ابن عقیل کو اب ظاہر سی بات ہے سامنے میں آدمی دیکھے گا وہی نہ حکم لگائے گا۔ ان کو لگا کہ یہ سب حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اس نے فوراً حسین کے نام سے خط بھیجا، خط لکھا کہ دیکھیے یہاں آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، بالکل ریڈی ہے، آپ کا انتظار ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں یہاں، آپ جتنا جلدی ہو سکے مکہ سے نکل کر کے آپ کوفہ آ جائیں۔ خط ملتا ہے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں سے یہ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ روکتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی حضرت حسین کہتے کہ نہیں، مجھے کوفہ جانا ہے، ارادہ کوفہ ہے۔ جو بھی مشورہ دیتے ان کو یہی کہتے کہ آپ کی رائے تو ٹھیک ہے، مشورہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوفہ جانا ہے۔ بات یہ تھی کہ کوفہ والے یہ دم بھر رہے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم اپنا خلیفہ مانتے ہیں آپ کو، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکلے کوفہ کی طرف۔ قادسیہ سے کچھ پہلے آتا ہے کہ 3 میل پہلے، اور ادھر کوفہ میں جب مسلم ابن عقیل جاتے ہیں تو جو لوگ دم بھرنے والے تھے، ان کے ساتھ آنے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے، وہ لوگ تو ان کے ساتھ تھے ہی۔ کوفہ کا جو گورنر مقرر ہوا تھا یزید کی طرف سے، اس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اور یہ کچھ نرمی اختیار کرنے والے تھے، نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر سختی نہیں کر سکے۔ جو لوگ حضرت حسین کے دم بھر رہے تھے اور حضرت حسین کے نام لے رہے تھے اور ان کے نام سے جو آوازیں بلند کر رہے تھے، ان لوگوں کے اوپر وہ سختی نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے یزید کے جو چاہنے والے کوفہ کے اندر تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ دیکھیں یہاں کوفہ کے اندر معاملہ بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اور آپ کا جو گورنر ہے یہ سختی نہیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف یہاں معاملہ بڑھ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس گورنر کو آپ چینج کر دیں اور کسی ایسے شخص کو آپ گورنر بنائیں جو کہ سختی کرے اور آپ کے خلاف جو لوگ بھی راستے میں آئے اس سے وہ مقابلہ کریں۔ یزید نے فوراً کیا کیا، گورنر کو وہاں چینج کیا، اور کیونکہ ہر حاکم یہی چاہے گا کہ بھائی ہمارے دور خلافت میں یا ہمارے دور حکومت میں اس طرح کی کوئی بات یا انتشار نہ ہو، ہر آدمی چاہے گا، کوئی بھی ہے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ کس کو مقرر کیا وہاں گورنر؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ بہت سخت مزاج اور سختی کرنے والا شخص تھا، اور پہلے سے یہ بصرہ کا گورنر بنتے آ رہا تھا، اب کوفہ کا بھی گورنر ہو گیا۔ جیسے ہی یہ گورنر بنا تو گورنر بننے کے بعد اس نے سختی شروع کر دی، جس کی وجہ سے
جو بھی حسین کے دم بھرنے والے تھے وہ سارے کے سارے لوگ مسلم ابن عقیل سے الگ ہو گئے، یعنی پیچھے ہٹ گئے، وہ سب کوئی ساتھ دینے کے لیے، کوئی ابھی تک بہت سارے دم بھر رہے تھے، اب سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے، کوئی ان کے تائید میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں تک مسلم ابن عقیل کو لگا کہ اب اتنا ماحول خراب ہو گیا کہ ان کو لگا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور ہوا بھی ایسے ہی، وہ قتل کر دیے گئے۔ اس طرح کی صورتحال وہاں بن گئی۔ تو قتل ہونے سے پہلے مسلم ابن عقیل نے ایک خط لکھا حسین کے نام سے، یا کسی شخص کو کہا کہ یہ خبر حسین کو پہنچا دو کہ مکہ سے اگر وہ آ رہے ہوں گے تو کوفہ نہ آنے کے لیے، کیونکہ یہاں کے ماحول بہت خراب ہیں اور ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس بیچ میں وہ قتل بھی ہو گئے مسلم ابن عقیل۔ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر تیار کر کے عمر بن سعد کی گورنری میں قادسیہ کی طرف اس نے لشکر کو بھیجا، اور قادسیہ یہ کوفہ سے 50 میل دور ہے، تقریباً قریب اس حساب سے قادسیہ سے کوفہ 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوفہ سے بھیجا کہاں؟ قادسیہ کی طرف لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ جو مکہ کی طرف سے یہ جماعت آ رہی ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں اسے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت حسین اور ان کے جو چاہنے والے تھے، راستے میں کچھ لوگ اور بھی شامل ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ سب الگ ہو گئے۔ جتنے شروع میں ان کے ساتھ نکلے تھے وہی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ قادسیہ سے کچھ پہلے ان کو خبر پہنچتی ہے مسلم ابن عقیل کی طرف سے کہ اس طرح کی بات ہے، آپ کوفہ نہ آئے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک خبر پہنچتی ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ بنا لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں گے، لیکن مسلم ابن عقیل کے جو بھائی سب تھے وہ کہے کہ ہم اپنے بھائی کے بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بعد ہی ہم یہاں سے واپس ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگ واپس نہیں جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں واپس جا کر کے کیا کروں گا۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب ادھر سے کوفہ کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر یہاں ان سے آ کر کے ملتے ہیں اور ان کی ملاقات یہاں ہوتی ہے۔ اب دونوں جماعتوں میں یہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو ہمیں واپس ہو جانے دو، جہاں سے ہم آئے ہیں مدینہ سے آئے ہیں، ہمیں مدینہ واپس جانے دو، یا ہمیں کسی سرحد پر بھیجو، جیسا کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، یا کسی سرحد پر بھیجو، اس سرحد پر میں ڈیوٹی کروں گا، یا شام جانے دو، ملک شام جانے دو، یزید کے ساتھ میں ملوں گا اور ان کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ یہاں تک بھی بات آتی ہے تاریخ میں کہ امیر المومنین کا بھی نام حضرت حسین نے لیا، گویا کہ آخری وقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے پھر گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں امیر المومنین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھوں گا، وہ میرے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے، جو ان کی رائے ہوگی اور جو وہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، مجھے شام جانے دو۔ یہ بات جب وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں وہاں جب رکھتے ہیں تو اس لشکر کا جو گورنر ہوتا ہے عمر بن سعید یا عمر بن سعد، تو یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آراء پیش کر رہے ہیں، یہ رائے پیش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ان کو دے دیا جائے، یا تو یہ واپس ہو جائے یا کسی سرحد پر جائے یا ملک شام جانے کی اجازت دی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اس کو اس میں سے اختیار نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی اختیار ان کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا، اس کے بعد آگے کی بات ہوگی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا کہ حسین میرے ہاتھ میں پہلے بیعت کرے، اس کے بعد جو کچھ بھی معاملہ ہوگا آگے دیکھا جائے گا۔ حضرت حسین یہ تیار نہیں تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جا کر بیعت کرے۔ اب یہاں جو بھی معاملہ ہوا، اسی بیچ میں لڑائی ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اور اسی میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے اور ظلماً اس کو شہید کیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی شہید کیے ہیں، جن لوگوں نے ان میں حصہ لیا ہے، وہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ لیکن یہاں ہمیں جو بات دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو معرکہ تھا یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، یہ ایک حادثہ تھا جسے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا۔ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو اس میں صحابہ کرام پیچھے نہیں ہوتے، ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ نکل کر کے آتے اور ان سے مقابلہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو اب یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت روایت ذکر کرتے ہیں۔ ان کو پانی نہیں ملا تو اتنے دنوں تک پانی بند کر دیا گیا، تو ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میرے بھائی، اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اتنا جان لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا یہی کہ یہاں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا، ورنہ اتنے صحابہ کرام اور تابعین سارے کے سارے ان کو روکتے آئے، لیکن کسی کی بات نہیں مانی، کسی کی بات نہیں مانی۔ اور وہاں جا کر کے ان کو لکھا تھا کہ یہ وہاں شہید ہونے والے ہیں، اور شہید کا جو مقام ہے اسلام کے اندر وہ اپنی جگہ بالکل واضح ہے۔ مردہ وہ مانے کہ جن کے یہاں مر جاتے، غم وہ منائے کہ جن کے مر گئے۔ ہم غم کیوں منائے بھائی؟ ماتم وہ منائے کہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہے۔ شہید ہی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے اس کو مردہ مت کہو، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تو ماتم تو وہ کرے نا کہ جن کے مر گئے ہیں، ہمارے تو مرے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں یہ روزے دیے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کا تو مقام بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن وقتی طور کے لیے، ظاہری طور پر دنیاوی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہوا ہے، لیکن اگلی جو زندگی ہے شہداء کی وہ بہت عظیم زندگی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شہید سے جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو شہید یہی کہتا ہے کہ مجھے زندہ کر دے، میں پھر لڑوں گا، پھر مر کر کے آؤں گا، پھر جاؤں گا۔ یعنی شہداء کے جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، یہ دیکھ کر کے وہاں جو شہداء ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو کیا اس میں یزید نے حکم دیا تھا کہ قتل کر دینا کے لیے، یا اس کا ہاتھ تھا قتل کروانے میں؟ تو اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ یزید نے ان کو قتل کروایا اور ان کے گھر والوں کی بے عزتی کی، بے حرمتی کی، اس طرح کی کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے۔ یزید کے بارے میں موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے کہ یزید کے سلسلے میں جو لعن و طعن اور اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا وہ ظالم تھا، شہید کرنے والا، اور جن لوگوں نے بھی حصہ لیا وہ سارے کے سارے مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے لکھا تھا ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بجائے اس کے رافضیوں کے طریقہ اور شیعوں کے طریقہ کو اپنا کر کے واویلا مچائے اور دھن مچائے، اور اس کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہیں اور انہیں طعن و تشنیع کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔